اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو ایک غیر آئینی طریقے سے نکالا، موازنے میں عمران خان کو ایک آئینی طریقے سے نکالا گیا، عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا۔ نواز شریف کو 4 دفعہ نکالا گیا، کیا نواز شریف نے کبھی آئین توڑا ہے؟ اب یہاں زرداری صاحب سیاست سے ریٹائرمنٹ دیں، یہاں بلاول دیں۔ آصف زرداری صاحب نے کل وہ انٹرویو دے کر بلاول کی ریڈ لائن کراس کر دی۔ سیکس لائف کی کتابیں خواتین نے لکھی ہیں جو عمران خان کی لکھی جا رہی ہیں کہ وہ کس کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں صوبیہ اشرف، پروگرام اندر کی بات مزمل سہروردی کے ساتھ۔ آج کی بڑی بڑی اندر کی خبریں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، مگر پہلی جو اندر کی خبر ہم مزمل صاحب سے پوچھیں گے وہ یہ کہ ایک جو موازنہ کیا جا رہا ہے عمران خان کا اور نواز شریف کا، کہ جب عمران خان کی لڑائی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ سے تو انہیں نکال دیا گیا، جب نواز شریف کی لڑائی ہوئی تو انہیں بھی اسٹیبلشمنٹ سے نکال دیا گیا، تو اس میں حقیقت کیا ہے؟ میں ذرا بیانیے کی بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ جب نواز شریف کو نکالا گیا تو انہوں نے بیانیہ بنایا کہ مجھے کیوں نکالا۔ پھر جب عمران خان کو وزارت کی کرسی سے ہٹایا گیا عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے، تو انہوں نے بیانیہ بنایا کہ مجھے امریکی سازش کے ذریعے نکالا گیا، مگر ان کے بیانیے جو ہے بعد میں تبدیل بھی ہوتے رہے، مگر اب جو ہے وہ ان کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہمارے کچھ جی دوست ہمارے کچھ دوست، کچھ دانشور، کچھ کالم نویس، کچھ جو ہیں وہ یہ موازنہ کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان اور نواز شریف کا موازنہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ موازنہ کر رہے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کی نواز شریف سے لڑائی ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو نکالا، جب اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان سے لڑائی ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو نکالا۔ اب دیکھیں نا، بظاہر یہ ایسے لگتا ہے جیسے بڑی سادہ سی بات ہے، نہیں، یہ سادہ بات نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو ایک غیر آئینی طریقے سے نکالا، انہیں جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے نکالا گیا، انہیں آئینی راستے کے ذریعے نہیں نکالا گیا، انہیں اقامہ کے چکر میں اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے چکر میں آج سب کہہ رہے ہیں ایک غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا جس کی آئین میں گنجائش نہیں تھی۔ موازنے میں عمران خان کو ایک آئینی طریقے سے نکالا گیا، عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا، 172 ایم این ایز کے ووٹ سے نکالا گیا۔ ان 172 ایم این ایز میں عمران خان کی پارٹی کے کسی کا ووٹ شامل نہیں تھا، وہ اپوزیشن کے 172 ووٹ تھے، اس میں پی ٹی آئی کا تو کوئی ووٹ شامل نہیں تھا 172 میں۔ تو یہ کیسا موازنہ ہے؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم کو آئینی طریقے سے بھی نکالا جائے گا تو غلط ہے، اگر اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکالا جائے گا تو بھی غلط ہے۔ مطلب آپ کیا موازنہ کر رہے ہیں؟ نواز شریف کو غیر آئینی طریقے سے نکالنے کا، عمران خان کو آئینی طریقے سے نکالنے کا موازنہ کر رہے ہیں میرے دوست؟ مجھے سمجھانا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ عمران خان نے کرسی جاتی دیکھ کر پر مجھے ملک کا موازنہ کیا جا رہا ہے کہ 2018 نہیں میں عمران خان لاڈلے تھے، اب نواز شریف جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں۔ نہیں، دیکھیں نا، آپ میری بات سمجھیں، سیاست کا کھیل ہے، آئین کے اندر رہ کے کھیلا جانا ہے۔ ملک کے تمام اداروں نے، سیاسی جماعتوں نے، سپریم کورٹ نے، فوج نے، سب نے آئین کے دائرے میں رہنا ہے، ہم اس بات پر متفق ہیں۔ اگر ایک کام آئین کے دائرے میں ہوا ہے اور ایک کام غیر آئینی طریقے سے ہوا ہے تو دونوں کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ اگر عمران خان کو آئین کے تحت نکالا گیا ہے اور نواز شریف کو غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا ہے تو یہ موازنہ نہیں ہو سکتا، غیر آئینی کا آئینی طریقے سے موازنہ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کے خلاف جب عدم اعتماد آئی یا ان کو نکالا گیا جا رہا تھا عدم اعتماد کے ذریعے، انہوں نے ملک کا آئین توڑ دیا۔ نواز شریف کو 4 دفعہ نکالا گیا، کیا نواز شریف نے کبھی آئین توڑا ہے؟ آپ بتائیں۔ اسے جوڈیشل ایکٹیویزم سے نکالا ہے، اسے آرمی چیفز نے مختلف 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہے، 3 دفعہ اسے نکالا ہے۔ کیا کبھی نواز شریف نے اپنی کرسی جاتی دیکھ کر ملک کا آئین توڑا ہے؟ اسمبلیاں توڑ دی ہیں، کہا ہے کہ میرا مطلب ہے میرے لیے نہیں ہے تو سب کچھ میں آئین بھی توڑ دوں گا، سب کچھ لپیٹ دوں گا، سب آگ لگا دوں گا پوری پارلیمانی سیاست کو۔ اور کیا نواز شریف نے کبھی ایسے کیا ہے ملک کے آئین کے ساتھ، ملک کے جمہوری اداروں کے ساتھ؟ جواب میں عمران خان کے خلاف ایک آئینی طریقے سے عدم اعتماد آئی، انہوں نے ملک کا آئین توڑ دیا۔ آپ کیا موازنہ کر رہے ہیں؟ آپ آئینی اور غیر آئینی کا موازنہ کر رہے ہیں۔
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کھیل ہے سیاست کا جس کے لیے ایک آئین بنایا گیا ہے کہ اس کھیل کو، سیاست کو اس آئین کے دائرے میں آپ نے رہ کے کھیلنا ہے. آپ آئین سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ قانون سے باہر نہیں نکل سکتے. نواز شریف کو آپ غیر آئینی طریقے سے نکالتے ہیں، اس لیے ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں. اگر آپ کسی بھی وزیر اعظم کو عدم اعتماد سے نکالیں گے تو ہم اس پر کیوں احتجاج کریں گے؟ یہ راستہ آئین میں موجود ہے. 172 MNA آپ کے خلاف ہو جائیں، آپ کو وزیر اعظم رہنے کا حق نہیں ہے. یہ ہمارا آئین کہتا ہے، یہ پارلیمانی سیاست کہتی ہے. 172 MNA اگر انہوں نے اٹھ کر کہا کہ ہمیں عمران خان وزیر اعظم نہیں چاہیے، اس میں یہ عمران خان کو گریسفلی اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے. انہوں نے کوئی آئین کیوں توڑا، اسمبلیاں کیوں توڑی؟ انہوں نے پوری اپوزیشن پہ آرٹیکل 15، نواز شریف نے اس ملک کی اپوزیشن پہ کبھی آرٹیکل 15 لگایا ہے؟ انہیں غدار کہا ہے؟ انہیں امپورٹڈ عمران خان نے تو کہا ہے نا. قاسم سوری کی رولنگ موجود ہے. نواز شریف نے کبھی اس کے خلاف 129 دن کا دھرنا بھی ہوا ہے، اس نے جواب میں دھرنا دینے والی جماعت پہ آرٹیکل 15 لگا دیا تھا قومی اسمبلی سے. مطلب آپ کیا کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسی طرح میرے دوست بڑا اچھا موازنہ کرتے ہیں آج کل کہ جی وہ سپریم کورٹ پر بھی حملہ ہوا تھا اور 9 مئی بھی ہوا ہے. سپریم کورٹ میں انفرادی طور پہ سزائیں دی گئی تھیں، تو 9 مئی کی اجتماعی سزائیں کیوں دی جا رہی؟ مطلب یہ بھی ایسا ہی موازنہ ہے جیسے عدم اعتماد اور سپریم کورٹ سے وزیر اعظم کو نکالنے کا ہے. وزیر اعظم کو سپریم کورٹ سے نکالنا غیر آئینی کام ہے اور عدم اعتماد کے ذریعے نکالنا آئینی کام ہے. ایک جج ان کو اقامہ پہ نااہل کر دے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. یہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہے. اب اسی طرح سپریم کورٹ پر جب حملہ ہوا، کیا کسی عدالت کو آگ لگائی گئی؟ کیا ججز کی تصویریں پھاڑی گئیں؟ کیا آپ نے کسی ججز کی بے حرمتی کی گئی؟ میں سپریم کورٹ پر حملے کو جائز نہیں قرار دے رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی اور سپریم کورٹ پر حملے کا موازنہ جب آپ نے کرنا ہے تو آپ ایسے موازنہ کریں گے کہ ایک آدمی نے تھپڑ مارا ہے اور ایک نے قتل کیا ہے. اور میرے دوست عمران خان کی محبت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قتل کرنے والے کو وہی سزا دی جائے جو تھپڑ مارنے والے کو سزا دی گئی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ جی تھپڑ مارنے والے کے ساتھ تو آپ نے جو ہے نا درگزر کا کام کیا تھا کہ اس نے تھپڑ مارا، تو آپ قتل کرنے والے کے ساتھ بھی درگزر کا کام کر دے، اس نے تو قتل ہی کیا. کیا سپریم کورٹ پر حملے میں کسی جج کے گھر کو آگ لگائی گئی؟ اس کی پتلونیں اور اس کا کوٹ باہر کسی حسان نے، مسلم لیگ نون کے کسی نے جج کا گاؤن لٹکایا لہرایا تھا؟ کیا جی ایچ کیو کے گیٹ کو جس طرح توڑا گیا ہے ویسے سپریم کورٹ کے گیٹ کو توڑ کر کیا گیا تھا؟ کیا جس طرح سرگودا میں شہداء کی یادگار کو لگایا گیا ہے ویسے کیا عدلیہ کی جو اندر مونومنٹس ہیں یا عدالت کا جو تقدس ہے اس کو پامال کیا گیا تھا باہر گیٹ پہ؟ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں پھر کہہ رہا ہوں موازنہ غلط ہے. 9 مئی کو جو ہوا ہے اس کا سپریم کورٹ پر حملے سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. یہ ویسا ہی موازنہ ہے اور غیر آئینی اقدام کا موازنہ نہیں ہو سکتا. آئین. آپ میری بات سمجھیں، یہ دوست جو ہے وہ عمران خان کی محبت میں آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مطلب ہے کہ جی اس سے موازنہ کر کے اس کو معافی لے دیں. یہ ایسی ہے جیسے تھپڑ مارنے والے کی جرم کو کی معافی ہوئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں قتل کرنے والے کی بھی معافی دے دیں. اچھا پھر ایک اور بڑا زبردست آج کل موازنہ چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نواز شریف کی بھی فوج سے لڑائی ہوتی رہی ہے، عمران خان کی بھی فوج سے لڑائی ہو گئی. نہیں بھائی، اس میں بھی بہت فرق. نواز شریف کی فوج سے لڑائی ہوئی اصولوں پر. نواز شریف نے اپنے اقتدار کے لیے تو کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی، بلکہ اس لڑائی کے نتیجے میں اس کا اقتدار گیا ہی ہے. عمران خان ایکسٹینشن کے معاملے پہ ہوئی جب بھی لڑائی ہوئی. نہیں دی نہیں نا انہوں نے کبھی ایکسٹینشن دی نہیں نا انہوں نے ایکسٹینشن. آپ میری بات سمجھیں تو، اور ایکسٹینشن کے معاملے پر نہیں ہوئی، اور چیزوں پر ہوئی. وہ تو جس نئے چیف کو لائے کو وہ اس چیف سے بھی ان کی لڑائی ہوئی. عمران خان صاحب تو اپنا اقتدار بچانے کے لیے جنرل باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن آفر کر رہے تھے. نواز شریف نے کبھی کسی آرمی چیف کو تاحیات ایکسٹینشن آفر کی ہے بطور وزیر اعظم؟ عمران خان تو اس ملک کے آرمی چیف کو میر جعفر اور میر صادق کہتے تھے. آپ نے نواز شریف کو 3 دفعہ نکالا ہے، اس نے کبھی کسی کو میر جعفر اور میر صادق کہا ہے؟
انہوں نے آلوک گجرانوالہ کی تقریر نکال کے سن لیں. وہ کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب، فیض صاحب، آپ نے یہ جو گند کیا ہے اس کو صاف بھی آپ نے کرنا ہے. انہوں نے ان کو میر جعفر یا میر صادق تو نہیں کہا. نواز شریف نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ مجھے فوج اقتدار میں لے کر آئے. عمران خان تو روز کہتے تھے کہ وہ دیکھیں یہ میرے مخالفین کے ساتھ مل گئے ہیں، دیکھیں یہ میرے مخالفین کے ساتھ مل گئے ہیں، یہ میر جعفر اور میر صادق ہو گئے. نواز شریف نے یہ کہا ہے؟ مزمل وہ صاحب ایک تو وہ باقاعدہ نام لیتے تھے، دوسرا محکمہ زراعت اور خلائی محلوق کا نہیں، ایوارڈ وہ ان کے استعمال کرتے سیاسی کردار کے خلاف. دیکھیے میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، ایک ہے سیاست آپ رائے احمد تہذیب کے دائرے میں رہ کے ہموار کرتے ہیں، ایک ہے آپ گالم گلوچ سے ہموار کرتے ہیں. یہ ڈرٹی ہیری نام رکھنا، عمران خان نے کبھی کسی کا ڈرٹی ہیری نام، نواز شریف نے کبھی کسی فوجی افسر کا اس طرح نام رکھا ہے، ڈرٹی ہیری، مسٹر ایکس؟ آپ میری بات سمجھے، کبھی نام رکھا ہے؟ انہوں نے تو کبھی نہیں رکھا. عمران خان تو لوگوں کے فوجی افسران کے گندے نام رکھتے ہیں، نواز شریف نے کبھی گندے نام رکھے ہیں؟ پھر ایک اور بات بھی اس میں بڑی سمپل ہے کہ عمران خان نے پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے سیاسی مخالفین کو مارنے کے لیے استعمال کیا. آپ میری بات سنیں، وہ تو فوجی اپنی ڈی جی آئی ایس آئی کو اور اپنے آرمی چیف کو کہتے تھے کہ میرے سیاسی مخالفین کو مار کر پلیٹ میں رکھ کر میرے سامنے پیش کریں. نواز شریف یہ کہتا ہے فوجی قیادت کو کہ آپ میرے سیاسی مخالفین کو مار کر پلیٹ میں رکھ کر. 129 دن کے دھرنے کے بعد نواز شریف نے کہا رئیس شریف کو کہ عمران خان کو مار کے پلیٹ میں رکھ کے میرے سامنے پیش کریں. عمران خان کے خلاف 129 دن کا دھرنا دیا ہوتا نا تو انہوں نے چھاپ پہ نا 302 لگا کے پھانسیاں لگا دینی تھی. نواز شریف نے کبھی اپنے کسی سیاسی مخالف پر 15 کلو ہیروئن کا پرچہ کرایا اے این ایف سے اور جرنیلوں سے پریس کانفرنس کرائی ہے کہ جی ہم نے ٹھیک ہیروئن ڈالی ہے؟ نواز شریف نے کیا آر ٹی اے سے بٹھایا ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دوست نواز شریف اور عمران خان کا موازنہ کر رہے ہیں وہ ایک فریق آئین کے دائرے میں رہ کر سیاست کا کھیل کھیلتا ہے، ایک فریق غیر آئینی طریقے سے سیاست کا کھیل کھیلتا ہے. ایک فریق کا موقف ہے کہ فوج کو سیاست سے دور رہنا چاہیے، ہمیں سیاستدانوں کا کام. ایک فریق کا موقف ہے کہ پاکستان کی فوج کو مجھے اقتدار میں بھی لانا چاہیے اور میرے سیاسی مخالفین کو بھی مارنا چاہیے. اب آپ یہ دو نواز شریف نے تو نہیں کہا کہ میرے سیاسی مخالفین کو مارے 2018 تک. آج عمران خان کی سیاسی جماعت جن مشکلات کا شکار ہے اس کا ذمہ دار آپ نواز شریف کو تو قرار نہیں دے سکتے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ میری بات سمجھے کہ دوستوں نے اپنے موازنے میں لکھا ہے کہ بے نظیر نے الذوالفقار سے علیحدگی اختیار کر لی تھی تو عمران خان کو بھی 9 مئی سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے تھی، لیکن وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ والوں کے ساتھ. بھائی سپریم کورٹ یہ تھپڑ اور قتل کا موازنہ مت کرے، میری بات سمجھے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف نے آئین کے حدود میں رہ کر اختلاف کیا ہے، چاہے اقتدار گیا ہے چاہے اقتدار آیا ہے. عمران خان نے آئین کو پاؤں تلے روند کر جو ہے فوج کو اور بدنام بھی کیا ہے، پارلیمانی سیاست کو بھی بدنام کیا ہے، سب کچھ کیا ہے. استعفے دینا، حکومتیں توڑنا، نواز شریف نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. آپ میری بات سمجھا. دریا کی بحالی تحریک میں وہ گجرانوالے سے واپس آ گئے تو ججز بحال ہو گئے، وہ کوئی آصف زرداری کی حکومت گرانے گئے ہوئے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دوست غلط موازنہ کر رہے ہیں. عمران خان اور نواز شریف کا کوئی موازنہ نہیں بنتا. آئینی اور غیر آئینی کا فرق ہمیں سامنے رکھ کر موازنہ کرنا چاہیے. لوگ آئین اور جمہوریت کے لمبردار بنتے ہوئے آئینی اور غیر آئینی کا موازنہ کر رہے ہیں جو ہو ہی نہیں سکتا. صاحب یہ آپ نے بالکل اندر کی بات بڑی سیاسی جو پہلو تھے وہ بیان کر کے بڑا آپ نے ایک نقشہ کھینچا ہے. اچھا مزمل صاحب دوسری جو اندر کی خبر، کل ہم نے زرداری صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے بھی آپ نے اندر کی خبر بتائی تھی کہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری میں اختلافات ہیں، اور آج جو ہے بلاول بھٹو جو ہے گزشتہ روز دبئی چلے گئے تھے، آج آصف علی زرداری بھی دبئی جا رہے ہیں. تو کیا وہ بلاول بھٹو کو منانے چاہ رہے ہیں؟ اندر کی خبر کیا ہے؟ منانے ہی جا رہے ہیں، وہ ناراض ہو کے چلا گیا.
وہ کہتے ہیں جاؤ زرداری صاحب تسی آپ ہی سیاست کر لو, اگر میری مرضی کی نہیں ہوگی. اب یہاں زرداری صاحب سیاست سے ریٹائرمنٹ دیں, یہاں بلاول دیں, دونوں کٹھے سیاست نہیں کر سکتے, جو مجھے سمجھ آئی. آصف زرداری صاحب نے کل وہ انٹرویو دے کر بلاول کی ریڈ لائن کراس کر. بلاول کے اندر مجھے ایک عمران خان نظر آیا ہے, آپ سمجھے. بلاول کے اندر مجھے بے نظیر یا ذوالفقار بھٹو نہیں نظر آیا, مجھے بلاول کے اندر ایک عمران خان نظر آیا, اور اس عمران خان کا پہلا شکار ہی آصف زرداری خود. انہوں نے بلاول کی ریڈ لائن کو چھیڑ دیا ہے, وہ ناراض ہو کے چلا گیا ہے. اب وہ واپس تب ہی آئے گا جب آصف زرداری سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں گے یا اس سے معافی مانگیں گے. اس سے کم پر انہوں نے اپنی ڈی پی بھی چینج کی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہو چکا ہے. تب بھی بلاول ناراض ہو کے لندن چلے گئے تھے اپنی خالہ صنم بھٹو کے پاس, وہ بہت شروع کی بات ہے. تو اس لیے یہ بلاول کا ایک سٹائل ہے کہ وہ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں اپنے والد سے کہ میں سیاست نہیں کرتا, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو وہ سیاست چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب وہ پتہ نہیں یہ پاکستان کی سیاست اپنے ابے کی زور زبردستی پہ کرتے ہیں کہ ابے نے مجبور کیا ہوا ہے ورنہ ان کا دل نہیں چاہتا, یا جیسے وہ کرنا چاہتے ہیں ویسے ابا کرنے نہیں دیتا. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کے اندر ایک عمران خان ہم کو نظر آ رہا ہے, اور وہ اگر ان کو کھلی سیاست کرنے کی اجازت دی جائے گی تو وہ پاکستان کے ایک اور عمران خان ہی ثابت ہوں. اچھا مزمل صاحب, کل آصف علی زرداری صاحب کے انٹرویو میں جو ہے وہ آصفا بھٹو کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا کہ بلاول بھٹو نے انتخابی مہم کے دوران کہا ہے کہ آصفا بھٹو جو ہے وہ چترال سے الیکشن لڑے, لیکن ان کا کہنا تھا کہ آصفا بھٹو کہیں سے بھی الیکشن لڑ سکتی ہیں, وہ مضبوط امیدوار ہیں. کیا آصفا بھٹو کو لے کے بھی کچھ اختلافات ہیں؟ میرا نہیں خیال اس کے حوالے سے کوئی اختلافات ہیں, کیونکہ بلاول نے تو خود ان کے لیے, لیکن مجھے لگتا ہے بلاول یہ آصفا کے الیکشن لڑنے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا فیملی میں, بلاول کو یہ پتا ہوگا. اب وہ لاڑکانے سے نہ لڑیں یا سندھ سے نہ لڑیں تو بلاول انہیں چترال میں پھینکنا چاہتے ہوں گے, لیکن سیف سیٹ تو یہی ہے کہ وہ سندھ سے لڑیں. اور مجھے لگتا ہے کہ بلاول شاید ان کو چترال اسی لیے لے جانا چاہتے ہوں گے کہ وہ ایک ان سیف سیٹ ہے, وہ سیف سیٹ تو نہیں ہے جہاں سے وہ ان کو لڑانا چاہتے تھے. سیف سیٹ تو یہی ہے کہ وہ سندھ سے لڑیں اور اپنی آبائی سیٹ سے لڑیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آصفا کو چترال سے لڑنا چاہیے. اگر آصفا کو سیاست میں لانے کا فیصلہ ہوا ہے تو یہ بھی بلاول کے لیے تھریٹ ہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اندر سے تو بلاول کو یہ قابل, اگر بلاول کو آصف زرداری قبول نہیں تو آصفا بھٹو کیسے قبول ہو سکتی ہے. میں نے کہا ان کے اندر ایک عمران خان کھلا نظر آ رہا ہے. اچھا مزمل صاحب, دوسری بات, کیا آصف علی زرداری صاحب جو انتخابی مہم دوری چھوڑ کے چلے گئے ہیں بلاول بھٹو, کیا ان کو منا پائیں گے کہ وہ آ کے انتخابی مہم کو مکمل کر پائیں؟ یہ منا لیں گے, میرا مطلب آصف زرداری کو سرنڈر کرنا پڑے گا, اور مجھے لگتا ہے کہ جب وہ سرنڈر کریں گے تو آصف زرداری ٹھیک بات کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کا زیادہ نقصان ہو جائے گا. جو سیاست بلاول کرنے جا رہے ہیں اس میں نقصان ہے, اس میں فائدہ نہیں ہے, اور آصف زرداری کو اس نقصان کا اندازہ ہے. لیکن اگر بلاول وہ نقصان کرنا چاہ رہے ہیں تو شاید آصف زرداری اس وقت روکنے کی پوزیشن میں بھی نہ ہوں. پوری پارٹی کو یہاں بلاول کے ساتھ جانا ہے یا آصف زرداری کے ساتھ جانا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کیمپین میں پھر بلاول ہو ہی نہ, لیکن اگر وہ واپس آئیں گے الیکشن لڑیں گے تو پھر اپنی شرائط پہ کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب, ایک اور عمران خان کے حوالے سے انکشافات, اور پہلی ریحام خان کی کتاب آئی تھی, اب ایک اداکارہ ہاجرہ ہے, ان کی کتاب جو ہے وہ آج رونمائی کے لیے پیش کی جا رہی ہے. ان کے کچھ صفحات ہیں جس میں بہت ہوش ربا حقائق بیان کیے گئے ہیں, وہ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو مذہب ہے نا یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تو درس و تدریس کرتے رہیں اور خود آپ جو ہے وہ جو مرضی کرتے رہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. مطلب آپ منبر رسول پر درس و تداوت تب بھی کر سکتے ہیں جب آپ کا عمل ٹھیک ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اگر عمران خان کی کوئی پرسنل لائف, سیاستدان کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہے, پبلک فگر ہے, اس کی ہر چیز قوم کی پراپرٹی ہوتی ہے, اس کی جائیداد بھی پبلک پراپرٹی ہے, اس کے بچے بھی, اس کی سیکس لائف بھی پبلک پراپرٹی ہے. اگر اس کے کسی سے نجائز, برطانیہ میں ایک وزیر صاحب جو ہے اپنی سیکٹری کی کیسز کرتے پکڑے گئے ہیں, ریزائن نہیں کرنا پڑ گیا. انہوں نے تو نہیں کہا یہ میرا نجی فیل ہے,
मेरी प्राइवेट बात है, मैं अगर किसी को किस कर रहा हूँ तो इसको हुकूमत का क्या जाता है उसमें। उन्होंने कहा दिया आपका एक्स्ट्रा अफेयर है, आप रिजाइन करें। लोगों ने क्लिंटन और मोनिका की बात को भी बुरा बनाया, तो इमरान खान के हाजरा से तल्लुकात पे आप कैसे कह सकते हैं ये बड़े जाती सी बात है जी, इस पर बात नहीं करनी चाहिए। भाई क्यों नहीं करनी चाहिए? आप रियासत मदीना के दावेदार हैं, तो जो उसकी सजा है वो आपको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? गुनाहगार लोग तो किताब अल्लाह में से जो इंकशाफात किए गए हैं, क्या इससे इमरान खान का वोट बैंक कम होगा? नवाज शरीफ के बारे में खवातीन ने ऐसी किताबें लिखी हैं, शहबाज शरीफ के बारे में लिखी हैं। अगर इमरान खान के बारे में खवातीन आके ये कह रही हैं तो कोई, मेरा मतलब है बाकियों की भी फौज से लड़ाई हुई है। उनके बारे में तो ये किताबें नहीं आई ना, क्योंकि उनकी कोई खवातीन थी ही नहीं जिनसे उनके इस तरह के ताल्लुकात हों। आपकी करप्शन भी बाहर आई है, आपकी अखलाकी करप्शन भी बाहर आई है, माली करप्शन भी बाहर आई है, और लोग उसका नवाज शरीफ से मुआवजा शुरू कर देते हैं। मुझे तो हैरानगी होती है जो लोग इमरान खान और नवाज शरीफ का मुआवजा करते हैं। कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोस। मेरा मतलब है उसकी कुछ सेक्स लाइफ की किताबें खवातीन ने लिखी हैं जो इमरान खान की लिखी जा रही हैं कि वो किसके साथ क्या करता था। मेरा मतलब है कि एक आदमी ने सारी उम्र एक शादी की है, शरीफ जिंदगी गुजारी है, एक ने सारी उम्र बदमाशी गुजारी है। आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हाजरा कहती है मैंने देखा है, जवाब देते हैं इमरान खान साहब मुकदमा करें ना हाजरा के ऊपर, क्यों नहीं करते? पहले रेहाम खान पे भी मुकदमा नहीं किया उन्होंने, उसने ये लिखा है। अब हाजरा पे भी वो पहले तो कहते थे अगर आप सच्ची हैं तो मुकदमा करें, अगर आप सच्चे हैं तो आपको क्या डर है? शहबाज शरीफ साहब आप डेविड रोज पे मुकदमा करें, इमरान खान साहब आप हाजरा पे मुकदमा करें, क्यों नहीं करते? थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक नवाज शरीफ और इमरान खान का मवाजना नहीं बनता। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।